بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بال یہ عورت کی خوبصورتی کی علامت ہے اور مرد بھی اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہمارے سر کے اوپر بال ہوں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بال بہت باریک ہوتے ہیں، گھنے نہیں ہوتے، لمبے نہیں ہوتے، تو لمبے بال یہ عورت کی خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے۔ بہت ساری عورتیں کئی طرح کے تیل استعمال کرتی ہیں بالوں کو لمبا کرنے کے لیے، گھنا کرنے کے لیے، لیکن ان کے بال جھڑ جاتے ہیں یا ان کے بال ٹوٹ جاتے ہیں، لمبے نہیں ہوتے، گھنے نہیں ہوتے، کمزور رہتے ہیں، بال ان کے سر کے اوپر بال بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور کسی بھی طرح کے تیل سے، کسی بھی طرح کی دوائی وغیرہ سے ان کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو ان کے لیے ایک انتہائی آسان سا عمل بتاتا ہوں کہ ہر عورت، ہر مرد گھر میں بیٹھ کے اس کو اپنے خود استعمال کر سکتا ہے، خود یہ عمل کرے اور استعمال کرے تیل۔ انشاءاللہ العزیز چند دن کے عمل سے اللہ رب العالمین بالوں کو گھنا بھی کر دیں گے اور لمبا بھی کر دیں گے اور بال جھڑنا بند ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز، اور بال ٹوٹنا بھی بند ہو جائیں گے۔ عمل کیا ہے کہ سرسوں کا تیل یا کوئی بھی تیل جو استعمال کرتے ہیں تو وہ تیل لے لیں۔ اس تیل کے اوپر آپ 3 بار درود پاک پڑھیں اول اور 3 بار آخر میں۔ اس عمل کے اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور ایک قرآن کی آیت ہے حامیم سجدہ، سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر ہے 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء۔ آیت تو لمبی ہے لیکن اس کا اتنا حصہ پڑھنا ہے آپ نے، قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء۔ آیت کا صرف اتنا حصہ پڑھنا ہے، اتنے حصے کو آپ نے 121 بار پڑھنا ہے۔ اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، درمیان میں اس آیت کو 121 بار پڑھنا ہے۔ 121 بار پڑھ کر اس تیل کے اوپر جو آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے اوپر آپ دم کر لیں، اور اس کے بعد وہ تیل آپ 21 دن استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ اس کے دیکھیں گے کہ حیرت انگیز کے فائدہ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے، بال گھنے ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز، اور بال لمبے بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جتنا آپ چاہیں گے بال لمبے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کامل یقین کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، توجہ دھیان کے ساتھ یہ نسخہ آپ خود بھی استعمال کریں اور اپنے دوسرے دوست احباب کو، ماؤں بہنوں کو، ان کو بھی آپ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کریں۔ کوئی بھی اچھی بات اگر خود پتہ ہو اور اس سے خود آدمی استفادہ کرے، خود فائدہ ہو، تو وہ ضرور دوسرے کو بتانی چاہیے تاکہ دوسرا بھی آدمی اس سے استفادہ کرے، دوسرے کا بھی فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جتنی، اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اچھی بات کو آگے پھیلانا تاکہ دوسرے کا بھی فائدہ ہو، جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ ہو، تو یہ بہت زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ اور فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو یہ بھی ایک طرح کا نفع ہی ہے، اچھی بات آگے پھیلانا، اچھی بات کو کسی اور کو بتانا جس سے دوسرا بھی فائدہ حاصل کرے۔ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو ہر مصیبت، ہر بیماری، ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین عافیت والا معاملہ فرمائے، صحت عطا فرمائے، ہر مسلمان کی ہر مراد کو اللہ رب العالمین پورا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔